السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 17 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ، اور ایک ضروری اعلان کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 9 بجے نشر ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھیے گا، اور افطار اور ڈنر کے بعد آپ اطمینان سے اس بلیٹن کو دیکھیے گا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے منگل کے روز اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کی اراضی کو ریاستی ملکیت قرار دینے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول کو مستحکم کرنے اور ایک نئی قانونی اور انتظامی حقیقت مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے 1967 کے بعد پہلی مرتبہ مغربی کنارے کے وسیع علاقے کو باقاعدہ طور پر ریاستی ملکیت کے طور پر رجسٹر کرنے کی تجویز منظور کی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی بھی قابض طاقت مقبوضہ علاقوں میں زمین ضبط کرنے کی مجاز نہیں ہوتی، اس لیے اس فیصلے کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اراضی سے متعلق قانونی تنازعات کے حل اور ملکیتی حقوق کی وضاحت میں مدد ملے گی۔ تاہم عالمی سطح پر اس فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک مشترکہ اعلامیے میں پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر نے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے الگ بیان میں بھی عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے اس اقدام کو تسلیم نہ کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گترس نے بھی اس فیصلے کو غیر قانونی اور خطے کے لیے غیر مستحکم قرار دیا ہے۔ رام اللہ میں قائم فلسطینی اتھارٹی نے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام دراصل الحاق کے عمل کا آغاز اور فلسطینی ریاست کے قیام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے۔ غزہ میں شدید فوجی کارروائیوں کے بعد اب مغربی کنارے میں قانونی اقدامات کے ذریعے زمینوں پر مستقل قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو 2 ریاستی حل کی امیدیں تقریباً ختم ہو جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے اس فیصلے کو آبادکاری کا انقلاب قرار دیا ہے، جبکہ فلسطینی قیادت نے اسے کشیدگی میں خطرناک اضافہ کہا ہے۔ حماس نے بھی اس اقدام کو فلسطینی اراضی پر قبضے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے حماس کو 60 روز میں غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ بصورت دیگر غزہ میں فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کی جا سکتی ہیں۔ حماس کے رہنما محمود مرادوی نے اس دعوے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر اردن میں بھی صورتحال پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے متبادل وطن کا نظریہ، جس کے تحت اردن کو ممکنہ فلسطینی ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، محض ایک خدشہ سمجھا جاتا تھا، لیکن حالیہ پیش رفت نے اس بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ کی جانب سے مغربی کنارے کے وسیع علاقوں کو وزارت انصاف کے تحت سرکاری زمین کے طور پر رجسٹر کرنے کی منظوری کو اردن میں ایک سنگین پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عملی طور پر فوجی انتظامیہ کو پس پشت ڈال کر ان علاقوں کو اسرائیلی خود مختار علاقہ بنانے کی سمت پیش رفت ہے۔ ایسے میں اردن کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے یہ سوال اب نظریاتی نہیں رہا جبکہ جبری منتقلی ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ کہ اسے کیسے روکا جائے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف یومیہ 800 فضائی حملے کرنے کی عسکری صلاحیت حاصل کر لی ہے، جسے کسی بھی ممکنہ ایرانی رد عمل کو مؤثر طور پر ناکام بنانے کے لیے کافی قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی افواج اور جنگی ساز و سامان میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اب ایرانی ساحل کے مزید قریب آ چکا ہے اور اس کی موجودہ پوزیشن ایران سے تقریباً 240 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ پہلے یہ فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر بتایا جاتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بحری اور فضائی طاقت میں اس اضافے کا مقصد خطے میں امریکی عسکری برتری کو مستحکم بنانا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کی صلاحیت برقرار رکھنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ نے آبنائے ہرمز میں اسمارٹ کنٹرول آف دی اسٹریٹ آف ہرمز کے عنوان سے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق ان مشقوں کی نگرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور کر رہے ہیں۔ ان جنگی مشقوں کا مقصد بحری یونٹس کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا، آبنائے ہرمز میں ممکنہ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی کا معائنہ کرنا اور خلیج فارس و بحیرہ عمان میں ایران کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کا عندیہ دیا ہے۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کو تباہ نہیں کر سکتا اور ایران اپنے قومی مفادات کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق یہ بات چیت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسیدی کی وساطت سے ہوگی، جس میں امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا دائرہ ایران کے میزائل پروگرام اور دیگر غیر جوہری امور تک بھی وسیع کیا جائے، تاہم تہران کا موقف ہے کہ وہ صرف اپنے جوہری پروگرام اور پابندیوں میں نرمی سے متعلق معاملات پر بات کرنے کو تیار ہے اور یورینیم کی صفر افزودگی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے ایک روز قبل عباس عراقچی نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی سے بھی ملاقات کی، جس میں تکنیکی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران سے ہونے والے مذاکرات میں براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر شامل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ماضی میں سخت موقف اختیار کرتا رہا ہے، تاہم حالیہ واقعات کے بعد تہران کو اپنے رویے کے نتائج کا اندازہ ہو چکا ہے اور اس بار وہ کسی ممکنہ معاہدے کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کسی ممکنہ تنازع میں فریق نہیں، تاہم ضرورت پڑنے پر ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات جلد جنیوا میں متوقع ہیں، جن پر عالمی برادری کی گہری نظر ہے۔ اور اب پاکستان سے متعلق کچھ خبریں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق 16 فروری کو ضلع باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور بھارتی پراکسی قرار دی جانے والی کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ تھے، جسے ریاست فتنۃ الخوارج کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے، تاہم فرار ہوتے ہوئے حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں شدید دھماکہ ہوا اور چیک پوسٹ کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید بھی ہوئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دھماکے سے قریبی رہائشی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں، جس کے باعث ایک بچی جاں بحق
اور خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشے کے پیش نظر سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ ISPR نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت سے متعلق حکومتی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے مقرر کردہ 2 رکنی میڈیکل بورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی بینائی میں بہتری آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی 36/6 سے بہتر ہو کر 9/6 ہو گئی ہے، جبکہ بائیں آنکھ اینک کے ساتھ 6/6 ہے۔ یہ معائنہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں کیا گیا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اگست سن 2023 سے قید ہیں۔ تاہم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے حکومتی موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاندان کو حکام پر کوئی اعتماد نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معائنے کے دوران ذاتی معالج اور خاندانی نمائندے کو موجود رہنے کی اجازت نہ دینا انتہائی تشویشناک ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ کسی بھی طبی دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر عالمی شہرت یافتہ سابق کرکٹرز کے گروپ نے پاکستانی حکومت سے عمران خان کو فوری اور مناسب طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا میں شائع ہونے والے ایک خط میں 14 سابق کپتانوں نے ان کی صحت اور قید کے حالات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ دستخط کنندگان میں کرکٹ کی معروف شخصیات شامل ہیں، جن میں سنیل گواسکر، ایئن چیپل، گریگ چیپل، ایلن بارڈر، کلائیو لائڈ، کپیل دیو، جان رائٹ اور ڈیوڈ گاور شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ خط سابق آسٹریلوی کپتان گریگ چیپل نے تیار کیا اور اسے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایک عالمی سطح کے کھلاڑی اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک تشویش کا باعث ہے اور انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمرجنسی لائرز کے مطابق وسطی سوڈان کے علاقے شمالی کردفان میں ڈرون سے فائر کیے گئے میزائل ایک مصروف بازار پر آ گرے، جس کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تنظیم نے بتایا کہ قصبے سداری کی الصفیہ مارکیٹ پر اس وقت بمباری کی گئی جب وہاں شہریوں کا ہجوم موجود تھا، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ بیان کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اور واقعہ ایک سنگین انسانی المیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھارت کا 3 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون اور اربوں ڈالر مالیت کے ممکنہ دفاعی معاہدوں پر بات چیت متوقع ہے۔ فرانس نئی دہلی کے ساتھ عسکری شراکت داری کو وسعت دینا چاہتا ہے، جس کے تحت 114 اضافی ڈیسالٹ رفائل لڑاکا طیاروں کی خریداری زیر غور ہے۔ میکرون بمبئی پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے اور بعد ازاں نئی دہلی میں مصنوعی ذہانت کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت نے رفائل طیاروں کے بڑے آرڈر اور یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے ارادے کی تصدیق کر دی ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے رہنما طارق رحمان نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور سابق صدر ضیاء الرحمان کے صاحبزادے ہیں۔ رحمان کو سیاسی استحکام کی بحالی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور گارمنٹ صنعت کو سنبھالنے جیسے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ انتخابات تک ملک کا نظم و نسق نوبل انعام یافتہ رہنما محمد یونس کی سربراہی میں قائم عبوری حکومت چلاتی رہی، جنہوں نے اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب روایتی مقام کے بجائے قومی پارلیمان کی عمارت کے جنوبی پلازا میں منعقد ہوئی۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की मुख्तलिफ जेलों में कश्मीरी रहनुमाओं और कारकुनों की मुसलसल नज़रबंदियों पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से अपील की कि वो इस मामले का नोटिस ले। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज मुनक्किद होगा, जबकि फलकियाती माहिरीन ने बुध को पहला रोज़ा होने का इम्कान जाहिर किया है। पाकिस्तान में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। स्पार्को के मुताबिक यकुम रमज़ान 19 फरवरी सन 2026 को होने का इम्कान है। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में आइस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग के वाक़े में हमला आवर समेत 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर ख़ानदानी तनाज़े का नतीजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर ने एरेना में अपनी बीवी और 2 बच्चों पर फायरिंग की, जिसके बाद खुद को भी गोली मार ली। जख्मी बच्चों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्रिकेट। श्रीलंका के ओपनिंग बल्लेबाज पैथम निसानका ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए अपनी टीम को सुपर 8 मरहले तक पहुंचा दिया है और ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर होने के खतरे से दो-चार कर दिया है। निसानका ने 52 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 100 रन्स की दिलकश इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। उनकी जारहाना बैटिंग की बदौलत श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के 181 रन्स का हदफ कैंडी में 2 ओवर्स कबल ही 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की सीरीज में शिकस्त के बाद दबाव का शिकार थी, ताहम उसने टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए अब तक अपने 3 मैच जीत लिए हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी टीम इंजरीज के बाइस अहम खिलाड़ियों की कमी का सामना कर रही है, जिसने उसकी कारकर्दगी को मुतासर किया है और उसे अगले मरहले तक रसाई के लिए मुश्किल सूरत हाल से दो-चार कर दिया है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। और एक ज़रूरी ऐलान कि रमज़ान के महीने में हमारा ये बुलेटिन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे नशर होगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और इफ्तार और डिनर के बाद आप इत्मीनान से इस बुलेटिन को देखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।